اتنی عظیم الشان اور خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں یہاں کے جماعتی علماء اور کارکنوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی اس محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں عظمت صحابہ بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ میرا دل کر رہا ہے صحابہ کی جماعت میں جو سب سے مظلوم صحابی ہے حضرت سیدنا معاویہ، میں ان کی عظمت بیان کروں۔ حضرت معاویہ کی عظمت کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان پر کوئی سنی تنقید نہیں کرتا۔ دیوبندی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بریلوی بھی احترام کرتے ہیں، اہل حدیث بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ وہ صحابی ہے کہ ایک طبقہ انہیں مومن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن اہل سنت کہلانے والے کچھ لوگ وہ دیوبندیوں میں بھی ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، اہل حدیثوں میں بھی ہیں، وہ حضرت معاویہ کا اس طرح احترام نہیں کرتے جس طرح باقی صحابہ کا احترام کرتے۔ اس مجمع میں بھی کئی نوجوان ہوں گے جنہیں تاریخ کی روایتیں سنا سنا کے حضرت معاویہ سے بدظن کیا گیا۔ ان کے دل میں حضرت معاویہ کا وہ احترام نہیں جو باقی صحابہ کا ہے۔
کبھی وہ کہیں گے وہ کاتب وحی نہیں، کبھی وہ کہیں گے ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں۔ معاویہ سے متنفر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں جس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آواز صحیح کراؤ یار، میں جس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں بات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، آمین کہہ دیں، آمین۔ میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں، تو کہتا ہے وہ کاتب وحی نہیں، میں نے مان لیا کہ وہ کاتب وحی نہیں۔ میں نے یہ بھی مانا ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، میں نے یہ بھی مانا کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد نہیں، اور میں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ پہلے بحری لشکر کا سالار نہیں، کوئی خدمت نہیں اس کی، کوئی فتوحات نہیں، کاتب وحی نہیں، پہلے بحری بیڑے کا موجد نہیں، پہلے بحری لشکر کا سالار نہیں۔ تیری ساری باتیں میں نے تسلیم کر لی، ایک منٹ کے لیے میں ساری باتیں تیری تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک بات میری بھی تسلیم کر کہ حضرت معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک خوبی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے، یا تو اس سے انکار کر، کہہ کہ معاویہ صحابی نہیں۔ تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں صحابی تو ہے، ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، یا تو معاویہ کے صحابی ہونے کا انکار کرو کہ معاویہ صحابی نہیں، پھر ہم بحث کریں، تم میں جرت ہے تو معاویہ کے صحابی ہونے کا انکار کرو، میں اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے، اور قول بھی کسی عام آدمی کا پیش نہیں کروں گا، قول بھی پیش کروں گا اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی کا، مفسر قرآن کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گے بخاری اس کو نقل کر رہا ہے کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، تو حضرت معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے، پکا لو سارے بندے جتنے نوجوان بیٹھے ہو پکا لو، معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے، بولو زور سے بولو، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اور قرآن پاک اٹھائیے، چھوڑیے تاریخ کی کتابیں، چھوڑیے فلاں عالم نے کیا لکھا ہے، فلاں محدث نے کیا لکھا ہے، آؤ میانی کے سٹیج پر بندیالوی کہتا ہے رب نے قرآن میں کیا کہا ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اس کا کوئی راوی ہے، نہ راویوں پر کوئی جرح ہے۔ 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ پھر ایک دفعہ سنیے، پارہ کون سا، سورت کون سی، آیت نمبر۔ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ گھروں میں جائیے
किसी देवबंदी आलिम का तर्जमा उठाइए, नहीं कहूँगा, मैं खुद देवबंदी हूँ। अगर देवबंदी आलिम की सिफारिश करूँ, लोग कहेंगे मुतासिब आदमी है, अपने मसलक के आलिम की सिफारिश कर गया है। नहीं, तेरे घर में देवबंदी आलिम का तर्जमा है, उठा। तेरे घर में अहले हदीस आलिम का तर्जमा है, उठा। तेरे घर में बरेलवी आलिम का तर्जमा है, उठा। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तेरे घर में किसी शिया आलिम का तर्जमा है, वो उठा। जो तर्जमा बंदयालवी यहां करके जा रहा है स्टेज पर, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, शिया, सारे उलमा यही तर्जमा करेंगे। सूरत का नाम क्या है? जोर से जरा बोलिए, सूरत का नाम क्या है? सूरत हदीद। आयत नंबर कौन सी है? मैं आयत पढ़ने लगा हूं, उसका तर्जमा भी मैं आपसे करवाऊंगा। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबलिल फतह व कातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बादो व कातलू। मेरे नबी के सहाबा को रब ने दो हिस्सों में तकसीम किया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी, यस्तवी का माना करो मुसावात, इस्तवा, ये दोनों बराबर नहीं। औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंगे। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी के पास इक्तिदार आ गया था, इक्तिदार आ गया था, हुकूमत आ गई थी। जो लोग उस दिन मुसलमान हुए वो हबशे के बिलाल का मुकाबला कैसे करेंगे, जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाया करता था। कुरान ने कहा ये दोनों बराबर नहीं। उलाइका आज़मु दरजतन, आज़मु का माना करो बहुत बुलंद, अजीम नहीं, आज़म। जो पहले फतह मक्का से पहले ईमान लाए और जिहाद किया, उनका मर्तबा बाद वालों से बहुत बुलंद है। आगे अल्लाह ने क्या कहा? आगे अल्लाह ने कहा मकाम तो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वालों का ज्यादा है। जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए वो उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। लेकिन कुरान ने कहा फतह मक्का से पहले ईमान लाए या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, कुल्लन, कहो जरा कुल्लन, जोर से कहो जरा कुल्लन, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। कुल्लन का माना करो हजरत मुआविया नहीं, नहीं हजरत मुआविया नहीं। या तो इनकार करना कि वो सहाबी नहीं, अगर सहाबी मानता है तो फिर रब का ये फैसला मान, कुल्लन फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। अगर मुआविया सहाबी है और यकीनन है तो फिर इस आयत का मिस्दाक है कुल्लन वादल्लाहुल। इस दुनिया में जितने तबके हैं, हर तबके में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे।
بولو تو صحیح یار. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے کچھ برے. آنکھ ہوتے تو آڈے کول شروع کر لیں, نہیں تو اپنے تو شروع کر لیں, اپنے تو شروع کر لیں. علماء سارے اچھے, میں کیوں کہوں علماء کو برا؟ میرے آقا سے ایک بندے نے پوچھا, یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء. اس نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء. کیا مطلب تھا؟ علماء حق اور علماء دو قسم کے علماء. مفتی سارے اچھے ہوتے, اچھے بھی برے بھی. سیاستدان سارے اچھے ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. وکیل سارے اچھے ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. ٹیچر سارے اچھے ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. یہ جو مستری دیوار استوار کرتے ہیں, یہ مستری سارے اچھے ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. مزدور اچھے بھی برے بھی, تاجر اچھے بھی برے بھی. بندیالوی کی بات اگر پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے کچھ برے. اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے, جس میں کوئی برا نہیں, سب اچھے ہیں. پڑھو اب کلن, زور سے پڑھو, کلن. میں ایک عوامی جگہ پہ کھڑا ہوں, میں ایک عوامی جگہ پہ ہوں, میں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا. عوامی جگہ پہ ہوں, کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا. حضرت معاویہ کے لیے ایک ہی خوبی کافی ہے. بولو ذرا زور سے. میرے حضرت معاویہ کے لیے صرف ایک ہی خوبی کافی ہے, اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے. اور یار میری طرف دیکھو, ہر جگہ تے یہ بندے ہوندے نہیں یار, ساری زندگی گزر گئی ہے, ہر جلسے میں ایسے بندے موجود ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسے ضدی بندے نہیں ہوتے, بس عقلاً اس طرح. ہاں اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بات میری آپ کو سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی؟ حضرت معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے. زور سے بولو یار. میں جانتا ہوں یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ تاریخ کی روایتیں سن سن کے ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی. معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے, مجبوری کا ایمان تھا. ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے؟ راہ کوئی نہیں سی, واہ کوئی نہیں سی. فتح مکہ کے دن ایمان لائے. سنا بندیالوی کی بات, سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء بھی سنے. یہ بھی چونکہ مطالعہ نہیں کرتے تاریخ کی کتابوں کا, حدیث کی کتابوں کا, ان کے ذہن میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ معاویہ کس دن ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے دن. ایمان مجبوری کا ایمان تھا. بڑے بڑے اسکالر, مذہبی اسکالر اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کر یہ واز کرتے ہیں وہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا. میں کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا, میں حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب بخاری. باب کون سا ہے؟ باب الحلق, کتاب الحج, حجامت کروانے والا باب, بال کٹوانے والا باب. وہ اٹھائیے گا.
میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سن کون سا تھا۔ مجمع جو کوئی بندہ بولے 7 ہجری فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری کو میرا نبی احرام باندھ کے آیا، مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، واپس چلے جاؤ ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ اگلے سال میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے۔ سن کون سا ہے؟ زور سے بولو۔ فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ سے کتنا پہلے؟ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ میرا نبی مروہ پہ بیٹھا ہے، سارے کام عمرے کے ادا ہو گئے، بال کتروانے ہیں، زلفیں ترشوانی ہیں، کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، حضرت بلال موجود، سعد ابن ابی وقاص موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود۔ اٹھا بخاری مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے؟ ایمان اگر قبول نہیں کیا تھا تو معاویہ میرے نبی کی زلفیں کیوں تراش رہا ہے؟ کس ہجری کی بات ہے؟ کس کتاب میں آیا ہے؟ آؤ اور میرے حوالے کو جھٹلاؤ، یہ کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں۔ تم بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، مجبوری کا ایمان تھا۔ یہاں ہر مسلک کے لوگ موجود ہوں گے، سب ہمارے بھائی، خوش آمدید۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھا، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی حق درمی نہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگانا، اخلاق سے گری ہوئی بات بھی نہیں کرنی۔ میں حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے طبقے پر میں حیران ہوں، کالج کے لڑکے اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اس بندے کو محقق مان رہے ہیں جس کی آدھی تقریر گالیوں پر مشتمل ہوتی ہے، بس زبانی کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا محقق ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے متعلق کہتا ہے ابو حنیفہ بھونکیا، جی یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے۔ اس امام اعظم کو جس کی تقلید کرنے والے کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں۔ ترکی سارا حنفی ہے، پاکستان حنفی ہے، بنگلہ دیش حنفی ہے، ہندوستان جس کے مقلد کروڑوں میں، ان کے متعلق انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں ابو حنیفہ بھونکیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا محقق ہے۔ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، جس بندے کی زبان صحیح نہیں، جس بندے کی زبان پر گالیاں ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کیا ہمارے ملک کے اینکر اس کی تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے۔ کہتا ہے حنین کی جنگ میں میرے نبی نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے، انصار کو نہیں دیے۔ تو انصار کے لونڈے لپاڑے بولے۔ انصار کون ہے؟ انصار بولو ذرا، بولو کون ہے انصار؟ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی تھی، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی تھی مدینے میں، ان کے متعلق کہتا ہے لونڈے لپاڑے۔ اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑی تحقیق ہے جی، یہ تحقیق ہے، اس کو تحقیق کہتی ہیں جس بندے کو بولنے کی تمیز نہیں،
جس بندے کو بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں، اس کو محقق کہنے میں لگے ہوئے ہو۔ اس نے کہہ دیا فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ہاں جی ہاں جی، حضرت نے کہہ دیا ہے ہم اس کے سٹوڈنٹ ہیں، وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ اور میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے کس کتاب سے کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بال کس نے کاٹے تھے میرے نبی کے؟ کس نے کاٹے تھے؟ حضرت معاویہ نے بال کاٹے اور محفوظ کر لیے۔ میں تمہیں یار کس طرح سمجھاؤں، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ آج لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں نمائش لگتی ہے منہ مبارک، نبی پاک کا بال وہ شیشے میں بند ہے، اوپر لکھا ہوا ہے منسوب ہو۔ یہ منسوب کا کیا مطلب ہے؟ پکی گل منسوب ہے کہ آپ کا بال مبارک ہے۔ نمائش ہوتی ہے، لوگ جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھے جوان دھکم پیل اس بال کی زیارت کرنے کے لیے۔ جو منسوب ہے منسوب، سن سکتے ہو تو سنو۔ حضرت معاویہ نے زلفیں تراشی اور میرے نبی کے بال اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ پھر میرے نبی نے 2 کرتے پہنے ہوئے۔ حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ 2 کرتے؟ میرے آقا نے ایک کرتا اتار کے معاویہ کو دیا۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، معاویہ کے مرتبے کو پہچاننا بڑا مشکل۔ کرتا اتار دی، ناخن اتارے میرے نبی کے، محفوظ کر لیے، بال محفوظ کر لیے۔ انتقال سے پہلے وصیت کی ان بالوں کو قطر کے، ان ناخنوں کے ٹکڑے میرے مرنے کے بعد کچھ میرے منہ میں، کچھ میرے نتنوں میں، کچھ میری آنکھوں میں، کچھ میرے کانوں میں رکھ دینا، اور جب کفنا چکو تو آقا کا کرتا میرے اوپر ڈال دینا، اور اس طرح مجھے دفن کر دینا۔ رب مجھ سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے آیا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، تنقید کرنی بڑی آسان ہے۔ آج مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہمارے نوجوان اس تمسخر کو سنتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے تہاڈا ماموں، تضحیک لہجے میں، تضحیک آمیز لہجے میں کہتا ہے تہاڈا ماموں، تہاڈے ماموں انج کیتا تے تہاڈے ماموں انج کیتا، تمہیں میں کس طرح بتاؤں؟ بس ایک ہی بات پھر دہراتا چلا جاتا، معاویہ کی خوبی کے لیے ایک ہی بات کافی۔ بولو یار ذرا، یار بولو تو صحیح ہے۔ معاویہ کی خوبی کے لیے ایک ہی بات کافی، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ بس صحابی ہے تو رب نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ چلو یار میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، یہ سٹیج پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں انہیں بھی یاد ہے اللہ کے فضل سے، ہم سب مسلمان ہیں، ناظرہ قرآن ہم نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ میں آیت پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، میں مانا کراں یا مانا آندہ جے؟ مشکل مانا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ بندے عالمی پوچھنا چاہتا ہے، جب یہ آیت اتر رہی تھی
میرے نبی پر اتر رہی تھی، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ میں تھا، جواب تو دو ذرا، آپ تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، بولو، شیخ عبد القادر جیلانی، باجزید بستامی، سلطان باہو، معین الدین چشتی، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ان میں سے کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ تو پھر مجھے مطمئن کرو، یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ اس وقت کون تھے؟ بولو تو صحیح یار، اس وقت مسلمان کون تھے؟ تو یہ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن میرے نبی کے یاروں کے جب تذکرے کرتا ہے، پتہ نہیں یہ بات مناسب ہے یا نہیں، مناسب نہ ہو تو رب سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں انج لگدا اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں تھکدا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ میانی کے لوگوں، صحابہ سے محبت کا ثبوت دو۔ میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ تم کرو گے۔ اولئک ھم الصادقون، کرو مانا۔ میں 12:35 ہو، اگلا دن آ گیا، آپ نے نہیں بولنا تو میں نے بھاگ جانا۔ صحابہ سے محبت کا ثبوت دو۔ اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر ہو، اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میری فوج ہے۔ فوج کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری، اس پر تنقید کرنے والا باغی کہلاتا ہے۔ ملک کی فوج کی وفاداری پر کہ فوج ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، اس میں شک کرنے والا غدار کہلاتا ہے، پھانسی کا حقدار ہوتا ہے۔ ملک کی فوج پر، اس کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ بندیالوی کہتا ہے پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ پھر کہا رضی اللہ عنہم، کرو مانا، کرو مانا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر کہا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے مجھے دو بدو نہ سناؤ یا فیس بک پہ بھی نہ سنا۔ میں صحابہ کی محبت میں ڈوب کر اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ تے آکھو، ذرا زور نہ رکھو، اور جب میں ترجمہ کر لوں مزہ آ جائے تو یہ پنڈال سبحان اللہ سے گونج اٹھنا چاہیے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میرا سونا پیغمبر، اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے۔ معاویہ کی کوئی خوبی نہ ہو، میرے اس جملے کو پکا لینا ہے کہ نہیں پکاؤ؟
سینے پہ لکھ لو، معاویہ کی کوئی خوبی نہیں، ایک ہی خوبی کافی ہے، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ یہ صحابی ہونا کوئی معمولی درجہ ہے؟ صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ بعد میں آنے والی پوری امت، اس امت میں کون کون ہے؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بزرگ، شب زندہ دار، تہجد گزار، اولیاء اللہ، اتقیاء، اصفیاء، یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، خدا کی قسم کسی صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، سارے مل کر کسی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ میرے آقا مدینے میں آئے، مدینہ کے ارد گرد جو پنڈ تھے، دیہات تھے، ڈیرے تھے، وہاں شور اٹھا۔ مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جس کا نام ہے محمد، زور سے کہو، ذرا زور سے کہو۔ میرے نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ جب بھی میرے نبی کا نام آئے، جمعے میں آپ تقریر سن رہے ہیں، خطیب صاحب نے نام لیا، آقا کا نام آیا تو آپ کے لبوں پہ کیا آنا چاہیے؟ کتنی دیر لگی؟ زبان گھس گئی، تالو کے ساتھ لگ گئی؟ ایک دفعہ کہنے سے جنت میں 10 درجے بلند ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور جنت کے 2 درجے، جس طرح زمین سے آسمان 1 درجہ، اور درود پڑھنے سے کتنے درجے بلند؟ 10 گناہ مٹ گئے، 10 نیکیاں لکھی گئیں، صرف اتنا پڑھنے سے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ شور اٹھا۔ مدینے میں ایک آدمی آیا جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ دیہات کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ایک بندہ منتخب کرو، سمجھدار، دانا، جو مدینے جائے، تحقیق کرے کہ واقعی وہ سچا ہے، کچھ لوگ اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آدمی جا کے تحقیق کرے۔ انہوں نے ایک معزز آدمی کو، سمجھدار، دانا، چن کے قاصد بنا کے مدینے بھیجا۔ بات ذرا غور سے سننی آپ نے، جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ وہ مدینے آئے، مسجد نبوی میں آئے، میرا نبی صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا، اس نے آ کے پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ صلی اللہ ہو۔ میں ایسے مجمع میں ہوں جن کی اکثریت تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ اس نے پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ اس پچھڑ نال تو ان کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے میرے آقا کے لیے کوئی الگ نشستگاہ، کوئی رنگین منجا، کوئی تخت پوش، تکیہ الگ بیٹھے ہوں، لباس الگ سا ہو، مرید آگے یوں کر کے کھڑے ہوں۔ اگر ایسا ماحول ہوتا اسے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اب تو جناب لباس عجیب عجیب ہے، ایک جبہ ہے، اوپر اتنا بڑا ٹوپ ہے گول سا، اور گلے میں رومال ہے، اور سنہری اینک ہے، مولانا باہر نکلتے ہیں ایسے لگتا ہے پورا جنرل سٹور باہر آ گیا۔ میں کئی ایسے خطیبوں کو جانتا ہوں جو پہلے میک اپ کرتے ہیں، سرما ڈالتے ہیں، باقاعدہ پاؤڈر اور سرخی لگا کے آتے ہیں۔
میرے آقا کی کوئی ایسی بات نہیں، سادہ سا لباس ہے، آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا مالک کون ہے، غلام کون، آقا کون ہے، نوکر کون ہے، گھل مل کے بیٹھے ہیں۔ تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ بیٹھے۔ کتنا سمجھدار آدمی ہے یار، نہ اس نے میرے نبی کا بچپن دیکھا، نہ لڑکپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ سفر، نہ حضر، نہ تجارت، نہ دن، نہ رات، نہ معاملات، نہ شادی، نہ غمی، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ صحابہ نے کہا یہ بیٹھے۔ اس نے ایک نگاہ میرے نبی کے چہرہ پر انوار کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ چہرہ دیکھ کے سمجھ آ گئی یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ مفتی عمر صاحب بیٹھے کہ بھاگ گئے؟ چلیں گے، اب بیٹھے۔ شعر انہوں نے سنایا آپ کو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، حسان کے شعر، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مفتی صاحب میں بالکل یہ نہیں کہ کوئی آپ کی تردید کر رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا پڑھا، بڑا خوبصورت معنی کیا، لیکن ہر خطیب کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ ایک ذوق میرا بھی۔ حسان نے جب یہ شعر پڑھے تھے نا، یہ پہلی محفل نعت تھی جو مسجد نبوی میں سجائی گئی، اور مزے کی بات یہ ہے میرا نبی خود نیچے بیٹھ گیا، نعت خان کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ حسان کہاں بیٹھا ہے؟ سننے والے کون ہیں؟ آپ جیسے لوگ۔ یہ جو نعتیں سنتے رہتے ہو، کچھ عمل بھی کرتے ہو؟ نعتوں میں کوئی عمل والی بات ہوتی بھی ہے؟ سننے والے کون ہیں؟ اگر بندیالوی چند لفظوں میں ان کا تعارف کروا دے تو کہنا بندیالوی اچھے جملے کہہ گیا ہے۔ سننے والے وہ ہیں جو اتنے مقدس ہیں دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگتے ہیں۔ سننے والے وہ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتی ہوں۔ ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ حسان نے مصرع اٹھایا، رب نے آسمان کے پردے ہٹا کر فرشتوں کو یہ نعت دکھائی بھی صحیح، سنائی بھی صحیح۔ سنو، حسان میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے۔ حسان کہتا ہے جب سے یہ آنکھیں میرے چہرے پہ لگی ہیں میں نے تجھ سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ جبریل نے حسان کا مصرع سنا تو جبریل نے کہا مولا ذرا حسان کول پوچھتے سہی اس دنیا چ ویکھیا کیے، یا طائف دیکھا، جدہ دیکھا، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، چار شہر دیکھ کے کہتا ہے میں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا۔ مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا تھا، مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا تھا، مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار بنتے دیکھا تھا، مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا تھا، میں نے یعقوب کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے یوسف کے حسن کی بہاریں کبھی کنویں میں، کبھی زلیخا کے محل میں، کبھی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں دیکھی تھی،
مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں نے حضرت موسیٰ کو بحر کلزم کے کنارے پر دیکھا، پھر کوہ طور پہ دیکھا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھ، میں حضرت عیسیٰ کو اپنے نورانی پروں پہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے گیا تھا۔ آفاق آگردیدم، میرے بتاں برزیدم، بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری میں نے تحت الثری سے لے کے ثریا تک دیکھا، پھر مشرق و مغرب تک دیکھا، پھر شمال و جنوب تک دیکھا، پر تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ہندو شاعر نے کہا تھا، مثال محمد چجوئی چجوئی، نہ یابی مثال محمد۔ فارسی بڑی خوبصورت زبان ہے، اگر سمجھ آ جائے۔ ہندو شاعر کہتا ہے محمد کی مثال ڈھونڈتا پھرتا ہے، محمد جیسا کوئی اور دیکھتا پھرتا ہے، مثال محمد چجوئی چجوئی، نہ یابی مثال محمد۔ اس کائنات میں ہر چیز مل سکتی ہے، محمد جیسا کوئی نہیں مل سکتا۔ حسان نے کہا جبریل اپنی کر لئیے اور میری بھی سن۔ اب حسان بولا، حسان نے کہا خلقت مبرعا من کل عیب، میرے محبوب کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، نہ کوئی جسم میں ہے نہ کوئی روح میں ہے۔ کانکا قد خلقت کما تشاء، میں آپ کے نین دیکھتا ہوں، ابرو دیکھتا ہوں، ہونٹ دیکھتا ہوں، داڑھی مبارک دیکھتا ہوں، ہاتھوں کی تلیاں دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلوے دیکھتا ہوں، آپ کے خد و خال دیکھتا ہوں، آپ کے رخسار دیکھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا نا، آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا، آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ ایدی تو سمجھ نہیں آنا، پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ چند نوجوان جا رہے ہو نا لاہور انارکلی میں، تواڈے میانی تے گھر کی شے لبنی، ساڈے سرگودے بھی نہیں لبنی، یہ حیادار شہر، حیادار شہر۔ اسلام آباد لاہور کراچی جائیں، چند نوجوان من چلے جا رہے ہوں، سامنے سے کوئی بڑی خوبصورت چیز نظر آئے، ڈاڈی سونی، ایک دوسرے نو آرک مار کے آکھ دین رب بھی بھائی ویلیاں بہ کے بنایا ہی، رب بھی ویلیاں بہ کے بنایا ہی۔ حسان کہتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں نا، ایسے لگتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوئے ہوئے مجمع کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، جاگ رہے ہو، قبرستان میں نہیں کرنا چاہتا، ہاں ذرا کھڑے کرو۔ بات بھی ایسی کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ سے وعدہ ہے، مزہ نہ آوے تے پیسے واپس، جملے کا لطف نہ، اور اگر لطف آ جائے نا تو جن جن کو نبی پاک سے، جن جن کو غلط لفظ بول گیا، آپ سب کو نبی پاک سے محبت، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے۔ جس کو ساری کائنات سے بڑھ کے نبی پاک سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ تو محبوب کی بات کرنے لگا ہوں، خوش نہیں ہو گے؟ بولو تو صحیح ہے۔ رب پوچھ رہا تھا دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھاں دی انگلیاں کیندیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرا متھا پسینہ کیندہ بناواں،
اور میرے نبی جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے، میں فرش پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے، چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا دے۔ معراج والی رات جبریل آئے، میں سویا ہوا ہوں، جبریل پوچھے تیرا نبی سو رہا ہے، کندھا پکڑ کے ہلا دوں، انگلی پکڑ کے ہلا دوں، اور تو جواب میں کہے با محمد با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ جبریل کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ مولا پھر کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اپنے نورانی پر میرے نبی کے قدموں کے تلووں سے مل مل کے میرے نبی کو اٹھا کے لے آ۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں نا تو لوگ شیشیاں لے کے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری لعاب اس طرح کی بنا دے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دوں تو آنکھ ساری زندگی نہ دکھے، اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دوں۔ بولو تو صحیح یار، یہ جو ایڑی والی بات ہے نا بھئی، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، اس میں ایڑی رکھ دی، اس میں سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا، یہ حدیث میں نہیں، یہ واقعہ حدیث میں نہیں۔ حدیث میں ہوتا نا تو میں بالکل لب کشائی نہ کرتا، میری مجال ہے۔ یہ تاریخ میں، سیرت کی کتاب ہے، اور تاریخ جو ہوتی ہے نا یہ کوئی مستند نہیں ہوتی، اس طرح سمجھ لو یا اس طرح سے، یہ سمجھنے کی بات۔ میں نے اسے کیسے سمجھا؟ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ لوگوں نے سمجھا سانپ نے ڈنگ مارا، میں نے کہا نہیں، میرے نبی غار میں آئے، بھینی بھینی خشبوئیں پھیلی، سانپ بے قرار ہوا میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ رب نے کہا میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے نا، ابو بکر کے قدم چوم کے آ، ابو بکر کے قدم چوم کے آ۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے میرے نبی تک بھی نہیں پہنچنا ہے۔ اس نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ مسلمان ہو۔ جٹ ہے نا، دیہاتی ہے، جٹ کی بات کی، کہنے لگا میں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا، من کوئی نکی جیڑی گل دسو جس تے عمل کراں تے رب جنت دے دروازے کھول دے۔ کلمہ تو وہ پڑھا چکے تھے آپ، اس کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، مال پر زکوٰۃ آ جائے تو زکوٰۃ ادا کر۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ دیکھیے اس میں نفلوں کا ذکر کوئی نہیں، تہجد پڑھ، نفل پڑھ، نفلی روزہ رکھ، کوئی فرضی 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، مال کی زکوٰۃ دے۔ اس کے جواب میں اس دیہاتی بندے نے جو بات کی بھائی مزہ ہی آ گیا۔ پہلی دفعہ میرے نبی کی خدمت میں آئے، عام میں جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، مجمع پہ علماء ہیں بہت سارے، سٹیج پر مجمع بھی علماء ہوں گے، عام میں جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، میں عربی عبارت پڑھوں وہ سمجھ جائیں تو سبحان اللہ کہیں،
ترجمہ کروں گا تو آپ سب سبحان اللہ کہیں. میرے نبی نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، مال کی زکوٰۃ دے. اس جٹ نے، دیہاتی نے جواب میں کہا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہی کچھ کروں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. سبحان اللہ. تو آکھیجئے کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی، دین وہی ہے جس پر صحابہ نے مہر لگائی. نیکی کا کام وہی ہے جو میرے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا. جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ کام نیکی اور ثواب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ثواب اور نیکی، دین وہی کام بنے گا جس پر میرے نبی کی کیا ہے. یہ کہنا کہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس پر ہمیں گناہ ملے گا، اس نیکی کے کام پہ ہمیں گناہ ملے گا. دیکھیں جو نیکی کے کلمات شریعت سے ثابت نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا. دین وہی ہے جو میرے نبی سے ثابت. اس نے کہا نہ اس پہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. اچھا جی مجھے اجازت دو، میں واپس جاتا ہوں. یہ ہے بات سننے کی جس کے لیے میں نے ساری حدیث پیش کی آپ کے ساتھ. وہ جب چلا نا دروازے کی طرف، چلو ایک بات بتاؤ، اس نے جہاد کیا؟ بولو. اس نے نماز پڑھی؟ وقت ہی نہیں ملا. روزہ رکھا؟ وقت ہی نہیں ملا. زکوٰۃ دی؟ وقت نہیں ملا. نیکی کی؟ اس کے پلے کون سا عمل ہے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے کی زیارت کی، یہی ایک عمل ہے اس کے پاس. یہ ذہن میں رہے، پھر بات سنیں گے تو مزہ آئے گا. جو عربی میں لطف ہے نا وہ ترجمے میں نہیں. اللہ کرے عام میں سے کوئی لوگ عربی جاننے والے، سٹیج والے لوگ جانتے ہیں لیکن یہ بول دے نہیں. علماء انجویں داد دینے چ بڑے کنجوس ہوندے. یہ کنجوس واقعہ ہوا، انہیں سمجھ آ جاتی، بولتے نہیں. اب بولیں. یہ وہ جا رہا ہے نا دروازے کی طرف، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ. وہ اتنی غلطی سمجھ جاؤ یار. من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. تم میں سے جو آدمی کسی جنت کے آدمی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. اس کے پلے کون سا عمل تھا؟ بولو تو صحیح یار. کون سا عمل تھا؟ صرف صحابی ہے اور تو عمل اس نے کیا ہی کوئی نہیں. کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا. میرے نبی کہتے ہیں یہ جنتی ہے جو زمین پہ چل رہا ہے. پھر بولو حضرت معاویہ کی اگر کوئی خوبی بھی نہ ہو، ان کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا